اسلام کی دو اہم عیدوں میں سے ایک عید عید قرباں ہے جو ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو سارے عالم میں منائی جاتی ہے، جسے عربی میں عید الاضحیٰ اور اردو میں عید قرباں کہتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے بیٹے کی قربانی کی عظیم یادگار ہے، جسے اللہ عز و جل نے رہتی دنیا تک بطور عبادت اور شعار اسلام کے زندہ اور تابندہ کر دیا ہے۔ اس قربانی کا مقصد صرف جانور کی قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ بندہ کے اندر اس قربانی کے نتیجے میں اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے ہر جذبے اور خواہش کو قربان کرنے والا بندہ بن جائے۔ یہ قربانی تو صرف ایک علامت ہے، جبکہ اس کے ذریعے احکام خداوندی کے سامنے اپنے جذبات خواہشات کی قربانی ہے، اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ کو نہ تو ان جانوروں کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ہی ان کے خون، بلکہ اس کے یہاں تو صرف تمہاری پرہیزگاری اور اخلاص نیت کی پونجی ہی پہنچتی ہے۔ تفسیر معارف القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں مفتی محمد شفیع صاحب نے قربانی کی حقیقت اور اس کے مقصود کو بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، عبادات کی خاص صورتیں اصل مقصود نہیں، بلکہ دل کا اخلاص و اطاعت مقصود ہے۔ اس آیت کے ذریعے یہ بتلایا گیا ہے کہ قربانی جو ایک عظیم عبادت ہے، اللہ کے پاس اس قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، نہ وہ مقصود قربانی ہے، بلکہ اصل مقصود اس پر اللہ کا نام لینا اور حکم ربی کی بجا آوری دلی اخلاص کے ساتھ ہے۔ یہی حکم دوسری تمام عبادات کا ہے کہ نماز کی نشست و برخاست کرنا اور روزہ میں بھوکا پیاسا رہنا اصل مقصود نہیں، بلکہ مقصود اصلی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل دلی اخلاص و محبت کے ساتھ ہے۔ اگر یہ عبادات اس اخلاص و محبت سے خالی ہیں تو صرف صورت اور ڈھانچہ ہے، روح غائب ہے۔ مگر عبادات کی شرعی صورت اور ڈھانچہ بھی اسی لیے ضروری ہے کہ حکم ربانی کی تعمیل کے لیے اس کی طرف سے یہ صورتیں متعین فرما دی گئی ہیں۔ مفتی شفیع صاحب کا یہ بیان ختم ہوا۔ ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ قربانی نہ حج کے ساتھ خاص ہے اور نہ مکہ معظمہ کے ساتھ، اور نہ ہی قربانی کا مقصد غریبوں اور ناداروں کی مدد کرنا ہے جو صدقہ و خیرات سے پورا ہو جائے، بلکہ قربانی کا اصل مقصد جانور کا خون بہانا ہے، اور یہ عبادت اسی طریقے سے ادا ہوگی۔ محض صدقہ و خیرات کرنے سے یہ عبادت ادا نہ ہوگی، نہ اس کی مطلوبہ ثمرات و فوائد حاصل ہوں گے۔ اگر جانور ذبح کرنا مستقل عبادت نہ ہوتا تو صحابہ کرام اور دور خیر القرون کی مبارک ہستیاں جانور ذبح کرنے کے بجائے اس کی رقم کو غریبوں میں تقسیم کرتے۔ در حقیقت قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم الشان عمل کی یادگار ہے، جس میں انہوں نے اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا، اور ہونہار فرزند نے بلا چوں و چرا حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا اور اولاد کی جگہ دمبے کو قربان کرایا، اور جانور کی قربانی کی اسی عمل کو امت مسلمہ کے لیے تا قیامت مخصوص کر دیا ہے۔